میری عمر اس وقت 20 سال تھی۔ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ میں شہر کی ایک ورکشاپ پر کام کرتا تھا۔ زندگی سیدھی سادی تھی، مگر اس دن جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ شاید کبھی بولنے والا نہیں تھا۔ یہ واقعہ میں اپنی زبان سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہوا یوں کہ ہماری گلی میں ایک آنٹی رہتی تھی جن کا نام سلمہ تھا۔ عمر میں مجھ سے کافی بڑی تھی، مگر محلے بھر میں ان کی باتیں، ان کا انداز اور ان کا رکھ رکھاؤ سب کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ ان کے شوہر پردیس میں ہوتے تھے اور زیادہ تر وقت وہ اکیلی رہتی تھی۔ لوگ انہیں عزت سے دیکھتے تھے، مگر کچھ شرارتی نظروں والے ان کے حسن پر نظر بھی رکھتے تھے۔ ایک دن آنٹی مجھ سے کہنے لگی، بیٹا مجھے گاؤں جانا ہے، تم مجھے ساتھ لے جاؤ، تجھے موٹر سائیکل اچھی چلانی آتی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، جی آنٹی، بس ابھی ابھی سیکھا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو آرام سے پہنچا دوں گا۔ میں دل ہی دل میں خوش بھی تھا کہ محلے کی سب سے خوبصورت عورت کے ساتھ اتنا لمبا سفر طے کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل تیار کیا اور اگلی صبح ہم دونوں نکل پڑے۔ شہر کی گلیاں پیچھے رہ گئیں، سامنے کچے راستے اور کھیتوں کے درمیان چھوٹی سڑکیں آ گئیں۔ ہوا چل رہی تھی اور سلمہ آنٹی کے دوپٹے کی خوشبو کبھی کبھی میرے چہرے کو چھو جاتی تھی۔ اس خوشبو میں ایک الگ نشہ تھا۔ راستہ لمبا تھا، ایک مقام پر آ کر سناٹا چھا چکا تھا۔ دائیں بائیں کھیت تھے، آگے پیچھے دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ذرا سا گھبرا گیا، مگر آنٹی کہنے لگی، ڈرنے کی بات نہیں، بس تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو آبادی آ جائے گی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہمارے سامنے 4 آدمی آ چکے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور چہرے پر بہت سختی تھی۔ میں نے اپنا موٹر سائیکل روک دیا۔ ایک آدمی آگے بڑھ کر کہنے لگا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ نکال دو۔ میں ان کی بات سن کر لرزنے لگا۔ میری جیب میں جو پیسے تھے، موبائل تھا، میں نے سب ان کو دے دیا۔ آنٹی کے پاس جو زیورات اور پرس تھا وہ بھی انہوں نے لے لیا۔ مگر جیسے ہی ان کی نظر آنٹی کے وجود پر پڑی، سب کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ میں نے گھبرا کر آنٹی کی طرف دیکھا، وہ خاموش کھڑی تھی، مگر ان کے چہرے پر کوئی خاص پریشانی نہیں تھی۔ ایک ڈاکو کہنے لگا، بہن جی ادھر قریب کھیت میں چلتے ہیں، آپ سے تھوڑی بات کرنی ہے۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے، پلیز ہمیں جانے دو۔ مگر آنٹی نے میرا کندھا دبایا اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹا تم خاموش رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لوگ آنٹی کو لے کر کھیتوں کی طرف چلے گئے اور مجھے موٹر سائیکل کے پاس چھوڑ دیا۔ میں بیٹھا کانپتا رہا، وقت جیسے رک چکا تھا، مگر میرے دل میں ایک تجسس جاگ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد میں خود کو روک نہ سکا اور دبے پاؤں کھیتوں کی طرف جانے لگا۔ کھیت میں جھانک کر جو منظر میں نے دیکھے وہ میری عمر کے سارے تصورات سے آگے تھے۔ چاروں آدمی آنٹی کے گرد جمع تھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا، باتوں میں چھپے اشارے تھے اور ماحول کچھ ایسا تھا کہ صاف سمجھ آ رہا تھا سب اپنی اپنی خواہش کے مطابق وقت گزار رہے ہیں۔ میں دور سے ہی سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ آنٹی کبھی ہنستی تھی اور کبھی اپنی نظریں جھکا لیتی۔ ان کی آواز میں کوئی مجبوری نہیں تھی، جیسے وہ یہ سب اپنی مرضی سے کروا رہی تھی۔ یہ سارا کھیل 1 گھنٹہ چلتا رہا۔ میرے دل کی حالت عجیب تھی، کبھی لگتا کہ آنٹی مشکل میں ہے، کبھی لگتا کہ وہ خود اس لمحے کو انجوائے کر رہی ہے۔ آخر کار وہ سارے واپس موٹر سائیکل کے پاس آ چکے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جاتے جاتے انہوں نے وہی پرس اور زیورات واپس آنٹی کے حوالے کر دیے۔
बल्कि ऊपर से और पैसे भी उनको थमा दिए। मैं हैरान हो रहा था कि ये कैसी डकैती का वाकया था जिसमें लूटने वाले आखिर में तोहफा देकर जा रहे हैं। आंटी ने पर्स संभाला और बाइक पर बैठते हुए बस इतना कहा, बेटा चलो घर चलते हैं, मैं अपने गांव कल जाऊंगी। पूरे रास्ते में मैं कुछ भी नहीं बोल सका। दिल और दिमाग में वो खेत वाला मंजर बार बार घूम रहा था। आंटी बिल्कुल खामोश थी। जब घर पहुंचे तो उन्होंने बस इतना कहा, बेटा कभी कभी जो दिखाई देता है हकीकत उसके खिलाफ होती है। सब कुछ दिल में रखना, जुबान पर नहीं लाना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। उस रात नींद आंखों से बहुत दूर थी। मैं सोच रहा था, आंटी जैसी संजीदा और नेक औरत ये सब कैसे करवा सकती है, मगर साथ में मेरा दिल ये भी कह रहा था कि जो कुछ हुआ वो उनकी अपनी मर्जी से हुआ था। अगली सुबह आंटी कहने लगी, बेटा आज मुझे गांव ले चलो, कल जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ, आज का दिन अच्छा होगा। खैर मैंने मोटरसाइकिल निकाला और हम दोनों फिर रास्ते पर निकल पड़े। आज आसमान साफ था, हवा हल्की चल रही थी। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि दोबारा वैसा वाकया ना हो। रास्ते में आंटी हंस हंस कर बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैं सोच रहा था कि औरतों के दिल कितने मजबूत होते हैं। कल खेत में वो जो सब कुछ बर्दाश्त कर चुकी थी, आज उनके चेहरे पर जरा भी असर नहीं था। इस बार हम सीधे गांव पहुंच गए। नाना जी का घर पुराना सा था, मगर बहुत खुला घर था। सहन में दरख्त, कच्चे कमरे और आसपास हरियाली थी। नाना हमें देखकर बहुत खुश हुए। आंटी तो फौरन अंदर जाकर काम काज करने लगी और मैं गांव के माहौल में खो गया। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। सुबह सब्जी, शाम को खेतों की सैर, मगर फिर कहानी ने नया रुख ले लिया। एक दिन सुबह के वक्त दूध वाला आया। गांव में वही एक बंदा था जो सब घरों में दूध पहुंचाता था। लंबा कद, चौड़ा सीना, आंखों में शरारत। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो मैं सहन में बैठा था। आंटी बाहर आई। दूध वाले ने आंटी को जग थमाया, मगर साथ आंटी के हाथ को काफी देर तक पकड़े रखा। आंटी मुस्कुरा रही थी, मगर कुछ भी नहीं बोली। दूध वाले ने मुस्कुरा कर कहा, आंटी आप तो शहर वाली लगती हैं, आपकी बड़ी शान है। आंटी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके बाद वो अंदर आई। मैंने ये सब देख लिया था, मगर मैं बिल्कुल खामोश था। अगले दिन फिर यही हुआ। इस बार दूध वाले ने आंटी के हाथ को पकड़कर उसके ऊपर हाथ फेरना शुरू कर दिया था। आंटी ने अपनी नजरें झुका ली। मैंने महसूस किया कि उनके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मेरे दिल में अजीब सी हलचल पैदा हुई, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरा वहम था। तीसरे दिन मामला और आगे बढ़ गया। मैं कमरे में बैठा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। आंटी बाहर आई। दूध वाला दूध देते हुए आंटी को देख रहा था। आंटी कहने लगी, अगर दोस्ती करनी है तो शर्त होगी, 1000 रुपये दो, फिर देखना कि मैं कैसी खिदमत करती हूँ। मैंने ये बात खिड़की से सुन ली थी। मुझे हैरत हो रही थी कि वो लोग सरेआम बात कर रहे थे, मगर उससे भी बड़ा झटका मुझे उस वक्त लगा जब आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम 1000 रुपये लेकर आओ, फिर सोचेंगे। अब मामला सिर्फ मेरे लिए तमाशा नहीं था, बल्कि ये हकीकत बन चुका था। मैं दिन भर ये सोचता रहा कि आंटी के दिल में क्या चल रहा था। कल ही तो वो डाकुओं के साथ खेत में वक्त गुजार कर आई थी और आज दूध वाले से दोस्ती की शर्त लगा रही थी। फिर चौथे दिन दूध वाला सच में 1000 रुपये ले आया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसने पैसे आंटी के हाथ में रखे और आंटी ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया था। दरवाजे पर दोनों काफी देर खड़े बातें करते रहे।
آنٹی کبھی مسکراتی تھیں، کبھی بالوں کو پیچھے کرتیں اور کبھی اپنی نظریں جھکا لیتی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ سب میں نے شہر میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عورتیں بھی اپنی تنہائی اور خواہشات کے آگے کبھی کبھی ہار جاتی ہیں۔ آنٹی کے شوہر پردیس میں تھے اور شاید اسی خلا کو بھرنے کے لیے وہ یہ سب کر رہی تھی۔ 10 دن ہم نانا کے گاؤں میں رہے۔ ان 10 دنوں میں نے روز دیکھا کہ دودھ والے اور آنٹی کی بات بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی وہ صحن میں کھڑے بات کرتے، کبھی دروازے پر۔ آنٹی کے چہرے پر ایک نیا نکھار آ چکا تھا۔ لگتا تھا کہ جیسے وہ برسوں کے بعد اپنی مرضی کی دنیا جی رہی تھی۔ میں اندر سے حیران بھی تھا کہ آنٹی کے انداز اور دودھ والے کی بے باکی نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ کہانی اب کسی نئے موڑ کی طرف جانے والی ہے۔ اب وہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ دودھ والا اپنی باتوں کے دوران آہستہ آہستہ آنٹی کے قریب ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ کہا اور آنٹی مسکرانے لگی، ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں ایک شرارت آ چکی تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ اب یہ سب محض سلام دعا یا رسمی بات نہیں تھی، یہ ایک تعلق بن چکا تھا۔ اس دن شام کو میں نے ہمت کر کے آنٹی سے پوچھ لیا، آنٹی یہ دودھ والے کے ساتھ آپ اتنا ہنس کر کیوں بات کرتی ہو؟ آنٹی مسکرانے لگی، کہنے لگی بیٹا کچھ باتیں عورتوں کی اپنی ہوتی ہیں، تجھے ابھی سمجھ نہیں آئے گی۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اگلے دن پھر وہی ہوا، مگر اس بار معاملہ آگے بڑھ چکا تھا۔ دودھ والے نے آنٹی سے کہا، آنٹی جی کبھی تنہائی میں بھی بات کر لیا کرو، دروازے پر سب کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آنٹی نے پہلے تو اسے ٹالنے کی کوشش کی، مگر آخر کار انہوں نے آہستہ سے کہا، کل شام صحن میں آ جانا جب سارے سو جائیں گے۔ آنٹی کی بات سن کر میرا دل جیسے رک چکا تھا اور ان کی بات سن کر میری نیند آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ میں دن بھر کروٹ بدلتا رہا، یہ سوچتا رہا کہ آنٹی اور دودھ والا صحن میں کیا کریں گے۔ اگلے دن شام ہوئی، میں نے دیکھا کہ نانا اور باقی سب لوگ جلدی سو گئے۔ اندھیرا چھا گیا تو دودھ والا دبے قدموں اندر آیا۔ آنٹی پہلے ہی صحن میں بیٹھی تھی۔ میں کمرے کی کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ دونوں آہستہ آہستہ بات کرنے لگے، پہلے ہنسی مذاق، پھر راز و نیاز۔ دودھ والے نے آنٹی کا ہاتھ پکڑا، لیکن آنٹی نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا تھا۔ یہ لمحہ میرے دل پر بجلی کی طرح گرا تھا۔ ان کے درمیان اشاروں سے بات ہو رہی تھی۔ کبھی دودھ والا کہتا، آپ کے بغیر گاؤں سونا لگتا ہے۔ آنٹی جواب دیتی، زندگی بھی تنہا ہو تو بڑی بھاری ہو جاتی ہے۔ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ لمحے میرے اندر ہلچل پیدا کر رہے تھے۔ اس رات کے بعد وہ اکثر صحن میں ملاقات کرنے لگے۔ کبھی کبھی دروازے پر بات لمبی ہوتی۔ آنٹی کا یہ روپ میرے لیے نیا تھا، وہ عورت جو محلے میں سب کے سامنے پردہ دار اور نیک مشہور تھی، اب گاؤں میں تنہائی اور خواہش کے آگے خود کو آزاد چھوڑ رہی تھی۔ ایک رات معاملہ کچھ زیادہ آگے بڑھ چکا تھا۔ دودھ والا صحن میں آیا تو آنٹی نے اس بار پہلے سے زیادہ قربت دکھائی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آواز میں نرمی تھی۔ میں نے صاف دیکھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے۔ وہ دونوں اشاروں سے بات کر رہے تھے جنہیں بیان کرنا بہت مشکل تھا۔ آنکھوں کے سامنے سب چل رہا تھا۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ عورت کی خواہش اور جذبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آنٹی نے یہ راز مجھ سے کبھی نہیں کہا، مگر ان کی آنکھیں، ان کی مسکراہٹ، ان کی ہر حرکت نے یہ سب کچھ واضح کر دیا تھا۔ باتوں کا سلسلہ چلتے چلتے اشاروں میں بدل گیا۔ اشارے، نظروں کے کھیل، ہاتھوں کی جنبش۔ آنٹی کبھی نظریں جھکا لیتی، کبھی ہنس کر مسکرانے لگتی۔
اور کبھی آنٹی بالو کو چہرے سے پیچھے کرتے ہوئے وہ اشارہ دیتی جسے صرف سمجھنے والے سمجھ پاتے ہیں۔ دودھ والا ان کے اشاروں کو پہچانتا تھا۔ وہ ان کے مزید قریب ہونے لگا۔ میں یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اندر ہی اندر مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ جا کر پوچھوں آنٹی یہ سب کیوں کر رہی ہے، مگر پھر خود کو روک لیتا۔ شاید میری جوانی کا تجسس تھا جو مجھے ان لمحوں کو خاموش گواہ بنا رہا تھا۔ یہ ملاقاتیں اب روز کا معمول بن چکی تھی اور شاید آنٹی کو عادت بھی ہو چکی تھی۔ دن میں دروازے پر ہنسی مذاق اور رات کو صحن میں راز و نیاز۔ گاؤں کی فضا میں یہ سب اور بھی عجیب لگ رہا تھا۔ ایک دن صبح اٹھ کر میں نے دیکھا کہ دودھ والا دروازے پر کافی دیر رکا رہا۔ جاتے جاتے اس نے آنٹی کے کان میں کچھ کہا تھا۔ آنٹی نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اس دن شام کو وہ دونوں پہلے سے زیادہ دیر تک صحن میں بیٹھے رہے۔ میں سمجھ گیا کہ ان کے درمیان تعلق اب دوستی سے آگے نکل چکا تھا۔ میرے دل میں سوال تھے مگر جواب کوئی نہیں تھا۔ کیا یہ سب غلط تھا یا یہ بس ایک عورت کی تنہائی کا علاج تھا؟ میں فیصلہ نہیں کر پایا۔ آخر وہ دن آ گیا جب ہمیں واپس شہر جانا تھا۔ صبح آنٹی نے سامان باندھنا شروع کیا۔ دودھ والا حسب معمول آیا مگر اس بار اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ آنٹی نے دروازے پر اس سے لمبی بات کی۔ میں نے صاف دیکھا کہ جاتے جاتے ان کے ہاتھ ایک دوسرے میں کچھ لمحوں کے لیے جڑ چکے تھے، جیسے دونوں جانتے ہوں کہ یہ لمحہ شاید آخری ہو۔ ہم موٹر سائیکل پر روانہ ہوئے تو آنٹی خاموش تھی۔ راستے میں نے پوچھا آنٹی کچھ کہہ نہیں رہی، آپ خاموش کیوں ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی بیٹا کچھ باتیں دل میں رہنے دو، سب کچھ زبان پر لانے سے کہانی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے آنٹی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں جانتا تھا کہ ان کے دل میں کیا تھا۔ گاؤں میں گزرا وقت، دودھ والے کے ساتھ گزرا ہوا وقت، یہ سب ان کی یادوں میں ہمیشہ قائم رہے گا، اور میں تو بس ایک خاموش تماشائی تھا جس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا اور اسے اپنے دل میں قید کر لیا۔ جب شہر واپس آئے تو آنٹی دوبارہ وہی باوقار پردے دار عورت بن گئی۔ محلے والے انہیں دیکھ کر عزت دیتے رہے۔ کوئی یہ نہ جان سکا کہ گاؤں میں انہوں نے اپنی کہانی کا کیسا باب لکھا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔